اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ من حق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قالوا ابوک وفی روایت قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک وفدناک متفق علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ میرے بہترین تعلقات احسانی سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں، پھر دوبارہ سہبار ماں کو ہی بتایا، پھر فرمایا کہ باپ، پھر دوسرے رشتہ دار الاقرب فلا اقرب، وہ جتنا قریب ہو اتنا ہی مقدم ہے۔ اس حدیث شریف سے بعض علماء نے استنباط کیا ہے کہ حسن سلوک اور احسان میں ماں کا حق 3 حصے ہیں اور باپ کا 1 حصہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کو بتا کر 4تھی مرتبہ باپ کو بتایا۔ اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اولاد کے لیے ماں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہیں، حمل کی، جننے کی، دودھ پلانے کی۔ اسی وجہ سے فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ احسان اور سلوک میں ماں کا حق باپ پر مقدس ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ اپنی ناداری کی وجہ سے دونوں کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتا تو ماں کے ساتھ سلوک کرنا مقدم ہے۔ البتہ اعزاز اور ادبی تعظیم میں باپ کا حق ماں پر مقدم ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عورت میں ہونے کی وجہ سے ماں احسان کی زیادہ محتاج ہوتی ہیں، اور ان دونوں کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں جس کی قرابت جتنی قریب ہوگی اتنا ہی مقدم ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی ابتدا کرو، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ، پھر بہن کے ساتھ، پھر بھائی کے ساتھ، الاقرب فالا قرب، اور اپنے پڑوسیوں اور حاجت مندوں کو نہ بھولنا۔ حضرت بہز بن حقیم اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حضور، میں سلوک و احسان کس کے ساتھ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے پھر یہی دریافت فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، اور اسی طرح تیسری مرتبہ بھی، چوتھی مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر دوسرے رشتہ دار جو جتنا قریب ہو اتنا ہی مقدم ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے کوئی حکم دیں تاکہ تعمیل ارشاد کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ پائی جائیں حق تعالیٰ شانہ مرنے کے وقت کو اس پر آسان کر دیتے ہیں اور جنت میں اس کو داخل کر دیتے ہیں: ضعیف پر مہربانی، والدین پر شفقت، اور ماتحتوں پر احسان۔ حضرت محمد بن المنقدر کہتے ہیں کہ میرا بھائی عمر تو نماز پڑھنے میں رات گزارتا تھا اور میں والدہ کے پاؤں دبانے میں رات گزارتا تھا۔ مجھے اس کی کبھی تمنا نہ ہوئی کہ رات کا ثواب میرے رات کے بدلے میں مجھے مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کا۔ میں نے پھر پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، تمہاری عورتیں بھی عفیف رہیں گی۔ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا۔ ان بیٹوں میں سے ایک نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا کہ اگر تم باپ کی تیمارداری اس شرط پر کرو کہ تمہاری باپ کی میراث میں شرط پر کرو کہ تم کو باپ کی میراث میں سے کچھ نہ ملے گا تو تم کرو، ورنہ میں اس شرط پر تیمارداری کرتا ہوں کہ میراث میں سے کچھ نہ لوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے تو ہی اس شرط پر تیمارداری کر ہم نہیں کر رہے تھے۔ اس نے خوب خدمت کی لیکن باپ کا انتقال ہی ہو گیا اور شرط کے موافق اس نے کچھ نہ لیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے فلاں جگہ 100 دینار اشرفیاں گڑی ہوئی ہیں، وہ تو لے لے۔ اس نے خواب میں ہی دریافت کیا کہ ان میں برکت بھی ہوگی۔
اس نے کہا کہ برکت ان میں نہیں ہے۔ صبح کو بیوی سے خواب کا ذکر کیا، اس نے ان کے نکالنے پر اصرار کیا، اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا جس میں کسی نے دوسری جگہ 10 دینار بتائے۔ اس نے پھر وہی برکت کا سوال کیا، اس نے کہا کہ برکت ان میں نہیں ہے۔ اس نے صبح کو بیوی سے اس کا بھی ذکر کیا، اس نے پھر اصرار کیا مگر اس نے نہ مانا۔ تیسرے دن اس نے پھر خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں 1 دینار اشرفی ملے گی، وہ لے لے۔ اس نے پھر وہی برکت کا سوال کیا، اس شخص نے کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ یہ جا کر وہ دینار لے آیا اور بازار میں جا کر اس سے 2 مچھلیاں خریدی، جنہیں سے ہر ایک کے اندر سے ایک ایسا موتی نکلا جس قسم کا عمر بھر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ وقت نے ان دونوں کو بہت اصرار سے 90 کھچروں کے بوجھ کے بقدر سونے سے خریدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔